رحیم سوشل میڈیا پر کچھ دنوں سے ایک میسیج بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے، جس کے اندر رمضان کے آخری جمعہ یعنی الوداع کے جمعہ کے دن نماز پڑھنے سے، ایک خاص نماز پڑھنے سے بہت ساری قضا نمازیں معاف ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ وہ میسیج کیا ہے، پہلے آپ اس کو سن لیجئے۔ میسیج یہ ہے، قضا نماز ادا کرنے کا طریقہ۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس شخص کی نمازیں قضا ہوئی ہوں اور تعداد معلوم نہ ہو تو وہ رمضان کے آخری جمعے کے دن 4 رکعت نفل ایک سلام کے ساتھ اس طرح پڑھے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 7 بار، سورہ کوثر 15 بار پڑھے۔ اگر 700 سال کی نمازیں قضا ہوئی ہوں تو اس کے کفارے کے لیے یہ نماز کافی ہے۔ یہ میسیج سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے اور وائرل ہوتا ہوتا کچھ لوگوں نے میرے پاس بھی بھیجا، تو میں نے ان لوگوں کو اس کے بارے میں بتلایا، لیکن آپ تمام لوگوں کو بھی اس کے بارے میں بتلانا ضروری ہے۔ یہ جو میسیج حدیث کے نام سے وائرل ہو رہا ہے، یہ حدیث کس کتاب کے اندر لکھی ہے وہ میں آپ کو بتلاؤں۔ یہ میسیج، یہ حدیث کی کس کتاب کے اندر لکھی ہے، یہ حدیث صحیح بھی ہے یا نہیں، تو اس کے بارے میں آپ یہ بات یاد رکھیے کہ یہ حدیث من گھڑت ہے، یہ حدیث نہیں ہے، یہ من گھڑت بات ہے، یہ کسی نے میسیج بنا کر سوشل میڈیا پر چھوڑ دیا ہے۔ یہ من گھڑت کیوں ہے وہ بات آپ سن لیجئے، یہ من گھڑت کیوں ہے۔ اگر میں صرف یہ کہوں کہ من گھڑت ہے تو اس سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اس کا من گھڑت ہونا ثابت کرنا پڑے گا۔ تو یہ من گھڑت کیوں ہے اس کے بارے میں آپ پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ ہم جو نفل نماز پڑھتے ہیں، جیسے تہجد، اشراق، چاشت، اوابین، اس طرح کی، اس کے علاوہ صلاۃ التسبیح ہے یا تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد، یہ نمازیں ہیں۔ یہ جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں، نفل نمازیں، آپ کسی بھی کتاب کے اندر، حدیث کی کسی بھی کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا نہیں دکھا سکتے کہ کس نفل نماز کی کس رکعت میں کون سی سورت پڑھی جائے گی، ایسا لکھا ہوا نہیں ہے۔ ہاں، نمازیں پڑھنی ہیں یہ تو لکھا ہے، لیکن کس رکعت میں کون سی سورت پڑھنی ہے ایسا کہیں بھی لکھا ہوا نہیں ہے۔ تو یہ جو میسیج ہے، اس میسیج کے اندر رکعتوں میں آیت الکرسی اور سورہ کوثر پڑھنا ہے یہ بتلایا گیا۔ ایسا کسی بھی نماز کے بارے میں، نفل نماز کے بارے میں حدیث کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا نہیں ہے۔ جب لکھا ہوا نہیں ہے تو پھر یہ حدیث کہاں سے آئی؟ یہ حدیث کی کس کتاب کے اندر ہے؟ کسی بھی کتاب کے اندر یہ حدیث نہیں ہے، یہ من گھڑت ہے، یہ کسی نے میسیج بنا کر سوشل میڈیا پر چھوڑ دیا ہے۔ تو اس کے من گھڑت ہونے کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اس کے اندر جو نماز پڑھنے کا طریقہ بتلایا ہے، ایسا طریقہ کسی بھی نماز کے بارے میں، کسی بھی نفل نماز کے بارے میں حدیث کی کسی بھی کتاب کے اندر نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نمازیں قضا ہوئی ہیں۔ غزوہ خندق کے موقع پر آپ کی 5 یا 6 نمازیں قضا ہوئی ہیں۔ آپ نے ان نمازوں کے بدلے ایک نماز پڑھی ہو اور وہ تمام نمازیں معاف ہو گئی ہوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کی جتنی نمازیں قضا ہوئی تھی آپ نے ان کے بدلے اتنی ہی نمازیں پڑھی ہیں۔ تو اگر مذہب اسلام کے اندر شارٹ کٹ ہوتا تو اللہ کے نبی بھی ان 5-6 نمازوں کے بدلے ایک نماز پڑھ لیتے اور وہ اس کی طرف سے کافی ہو جاتا، وہ نماز ان کی طرف سے کافی ہو جاتی، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ مذہب اسلام کے اندر ایسا نہیں ہے، بلکہ مذہب اسلام کے اندر یہ ہے کہ جتنی نمازیں قضا ہوئی ہوں اتنی ہی نمازیں آپ کو پڑھنی ہیں۔ اس لیے اس طرح کی بات کرنا کہ
بہت ساری نمازوں کے بدلے ایک نماز پڑھ لو کافی ہو جائے گی، یہ بات بالکل حلق سے اترنے والی نہیں ہے۔ تیسری بات، اس کے اندر بہت زیادہ غلو ہے، حد سے آگے بڑھنا ہے، غلو ہے، حد سے تجاوز ہے۔ اس کے اندر یہ بتلایا گیا ہے کہ ایک نماز پڑھ لو 700 سال کی نمازیں معاف ہو جائیں گی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ شیطان ہمارے دلوں کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ شب قدر جس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے، اس رات میں نماز پڑھنے کا، نفل پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ شریعت کے اندر متعین نہیں ہے، تو پھر یہ الوداع کا جمعہ جو عام جمعوں کی طرح ایک جمعہ ہے، جس کی اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہے کہ جس کو ہم بالکل آسمان پر اٹھا لیں، رمضان کے عام جمعوں کی طرح، رمضان کے جمعوں کی طرح یہ بھی ایک جمعہ ہے، تو اس جمعے کے بارے میں ایسا میسیج وائرل کرنا کہ ایک نماز پڑھنے سے ساری نمازیں معاف ہو جائیں گی، یہ سراسر بے وقوفی کی بات ہے۔ اگر ایسی کوئی فضیلت ہوتی تو شب قدر کے بارے میں ہوتی، لیکن شب قدر کے بارے میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ جس کے اندر یہ بتلایا گیا ہو کہ تمہیں فلاں نماز پڑھنی ہے، فلاں طریقے سے پڑھنی ہے تو پچھلی ساری نمازیں معاف ہو جائیں گی۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر ہمیں اپنی زندگی میں کبھی بھی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ صرف ہم الوداع کے جمعے میں 4 رکعت نماز پڑھ لیتے اور 4 رکعت نماز ہی ہماری زندگی کے لیے کافی ہو جاتی، پوری سال نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، بس الوداع کے جمعے میں 4 رکعت پڑھ لو اور چھٹی۔ یہ دراصل ہمارے ذہنوں کے اندر سے، ہمارے دماغوں کے اندر سے فرائض کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے یہ میسیج چلایا جا رہا ہے، یہ ہمارے دلوں میں وسوسہ ڈالا جا رہا ہے تاکہ ہمارے دماغوں کے اندر سے، ہمارے دل کے اندر سے فرض نمازوں کی اہمیت ختم ہو جائے اور ہم اسی پر تکیہ اور بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں کہ اب ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہم صرف الوداع کے جمعے میں 4 رکعت نماز پڑھ لیں گے اور وہی ہماری پوری سال کی نمازوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیے، ہمیں اس طرح کی باتوں میں آنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح کا میسیج اگر کہیں سے بھی وائرل ہو، اگر کوئی بھی میسیج آپ کے پاس آئے تو اس کو آگے فارورڈ کرنے سے پہلے، آگے وائرل کرنے سے پہلے اپنے معتبر علماء کرام سے رابطہ کیجیے، ان سے معلوم کیجیے، ان سے بتلائیے کہ ہمارے پاس یہ میسیج آیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ جب تک آپ کے عالموں کی طرف سے اس کے لیے ہری جھنڈی نہ مل جائے، جب تک وہ اس کو صحیح ثابت نہ کر دیں، جب تک وہ آپ سے یہ نہ کہہ دیں کہ ہاں یہ بات مذہب اسلام کے اندر موجود ہے، صحیح ہے، اس وقت تک آپ اس کو وائرل نہ کریں، ورنہ اگر کسی نے اس پر عمل کیا، کسی نے اس غلط چیز کو اپنی زندگی میں اپنا لیا تو پھر آپ بھی گناہ میں برابر کے شریک ہوں گے۔ وہ جو بھی غلط کام کرے گا یا جو بھی وہ حرکتیں کرے گا، اس کے ذمہ دار آپ بھی ہوں گے، اس بات کا آپ دھیان کیجیے۔ اس لیے اللہ کے واسطے ایسی کوئی بھی حدیث، ایسا کوئی بھی میسیج وائرل نہ کریں کہ جس سے سامنے والا مذہب اسلام سے بیزار ہو جائے یا مذہب اسلام کی اہمیت اور مذہب اسلام کے فرائض کی اہمیت اس کے دل سے نکل جائے۔ ایسی کوئی بھی حرکت آپ ہرگز نہ کریں، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کیجیے، اللہ رب العزت ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔